بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی سازش اور ناکامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دار الندوہ جو دار الشورا تھا اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلہ کے رؤسا شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا ضلع وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بانٹ دیا جائے گا اور اہل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخر رائے پر اتفاق عام ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اہل عرب جنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اسی لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اس درجہ عداوت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی بہت سی امانتیں جمع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اسی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سوئے رہو، صبح سب کی امانتیں واپس دے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ان تلواروں کے سائے میں نہایت بے فکری میں مزے کی نیند سو رہے تھے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی حفاظت میں باہر نکلے اور ان دل کے اندھوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے صاف نکلے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے نہ دیکھا۔ یہ واقعہ 27 صفر 13 ہجری نبوت صلی اللہ علیہ وسلم روز پنجشنبہ 12 ستمبر 621 عیسوی کا ہے۔ ہجرت سے 2-3 دن پہلے صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر گئے تھے۔ دستور کے مطابق دروازہ پر دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کچھ مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔ بولے کہ یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت بے تابی سے کہا میرا باپ آپ پر فدا ہو، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی۔ عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پسند فرمائے۔ محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں تھا۔ ارشاد ہوا کہ اچھا، مگر بقیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجبوراً قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت قمسین تھی۔ ان کی بڑی بہن حضرت اسماء نے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی، سفر کا سامان کیا۔ 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دانہ میں رکھ دیا۔ نطاق جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی ہے، پھاڑ کر اسے ناشتہ دانے کا منہ باندھ دیا۔ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے کعبہ پر وداعی نگاہ ڈالی اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ شب کی تاریخ میں دونوں بزرگ چل پڑے۔
مکہ کے 4-5 میل کے فاصلے پر کوہ سور ہے۔ اس کی چڑھائی سر توڑ ہے، راستہ سنگلاخ تھا، نوکیلے پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نازک کو زخمی کر رہے تھے اور ٹھوکر لگنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ آخر ایک غار تک پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرایا، خود اندر جا کر غار کو صاف کیا، تن کے کپڑے پھاڑ کر غار کے روزن یعنی سوراخ بند کیے، اور پھر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ حسب معمول خواب سے بیدار ہوئے۔ قریش نے قریب جا کر انہیں پہچانا، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے کیا خبر، کیا میرا پہرا تھا؟ تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے۔ قریش غصہ اور ندامت سے علی رضی اللہ عنہ پر پل پڑے، ان کو مارا اور خانہ کعبہ تک پکڑ لائے اور تھوڑی دیر حبس میں رکھا اور آخر چھوڑ دیا۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میرے والد جاتے ہوئے گھر سے نقد روپیہ سب اٹھا لے گئے۔ یہ 5-6 ہزار روپے تھے۔ والد کے چلے جانے کے بعد میرے دادا ابو قحافہ نے کہا کہ بیٹی میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تم کو دوہری تکلیف میں ڈال دیے۔ وہ خود بھی چلے گئے اور نقد و مال بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بولی، دادا جان وہ ہمارے لیے کافی روپیہ چھوڑ گئے ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر لیا اور اس پر ایک کپڑا لپیٹا اور جس گھڑے میں روپیہ ہوا کرتا تھا وہ رکھ دیا اور پھر دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ ابو قحافہ کی آنکھیں جاتی رہی تھی۔ کہا، دادا جان ہاتھ لگا کر دیکھو کہ مال موجود ہے۔ بوڑھے نے اسے ٹٹولا اور پھر کہا، خیر جب تمہارے پاس سرمایہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جانے کا چند غم نہیں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اچھا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے کافی انتظام کر گئے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ یہ تدبیر میں نے بوڑھے دادا صاحب کے اطمینان قلب کے لیے کیا تھا، ورنہ والد بزرگوار تو سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ چاند اور سورج دونوں 3 روز تک اسی غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نوخیز جوان تھے۔ شب کو غار میں سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے، پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانہ تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غم زدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ گئی تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ چوتھے دن آپ غار سے نکلے۔ عبداللہ بن اریقیت ایک کافر جس پر اعتبار تھا رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا گیا تھا، وہ آگے آگے راستہ بتاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلتے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت دھوپ سخت ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ میں آرام فرما لے۔ چاروں طرف نظر ڈالی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا۔ سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، پھر اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تو تلاش میں نکل تو پاس ہی ایک چروا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے کہا، ایک بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کر لے۔ پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دھویا۔ برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا گیا کہ گرد نہ پڑنے پائے۔ دودھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے
اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر فرمایا کہ کیا چلنے کا وقت نہیں آیا؟ آفتاب ڈھل چکا تھا، اسی لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ قریش نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور مالک سے لو لگائے ہوئے بڑے چلے جا رہے تھے۔ آپ کی گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس چکے تھے۔ سراقہ اتر پڑا اور پھر فال دیکھی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربہ نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کی اشتہار کا واقعہ سنایا اور اپنا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ قبول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی اور صرف یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نشان چھپایا جائے۔ سراقہ نے درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ کر دی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل راہ دن کی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔